آنریبل اسپیکر جناب امام المناظرین زیغم الاسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب رضوی فاضل بغداد یونیورسٹی، ان کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں میلاد شریف کے حوالے سے اور سیرت النبی کے حوالے سے جو ان کا ایک اپنا ایکسپوجر ہے، جو ان کا علم ہے، اس سے استفادہ کریں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج میں اپنے آپ کو ڈسٹرکٹ بار گجرات میں موجود پا کر خود کے لیے یقیناً ایک سعادت مندی یقین کر رہا ہوں، اور میں صمیم قلب سے تعلی سے نہیں بلکہ حقیقتاً میں تمام بار کے صدور، عہدیداران، اراکین، بالخصوص عدل و انصاف کی مقدس مسندوں پر فائز تمام ججیز حضرات اور تمام شریک بزم ہے صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس مبارک ذکر میں مجھے طلب کیا، اور میرے لیے یقیناً یہ ذکر اور میرے جیسے جو عام افراد بیٹھے ہیں ان کے لیے ذکر انشاءاللہ توشہ آخرت ہوگا۔ میں اس بات کو انتہائی اپنے لیے مسرت سمجھ رہا ہوں کہ مختلف سیمینارز میں اور لیکچر کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے حاضری کا شرف ہوتا ہے، لیکن یقین کیجئے میں یہاں پر جو ذوق میں نے محسوس کیا اور میں نے جناب سے بھی شیئر بھی کیا کہ بار ہی کے افراد حضور سید عالم سے محبت کے اظہار کا اس قدر ذوق رکھتے ہیں، یہ ذوق ہمیں ان اداروں میں خال خال نظر آتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بار گجرات عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سید عالم اور اللہ کی توحید اور اس کے دین سے اخلاص کے مظاہرے کرنے کے اندر اپنا ایک مقام ہے۔ جس طرح ثنا خوانی ہوئی، حمد ہوئی، جس ذوق کے ساتھ جس خوبصورت انداز میں پڑھا گیا، یقیناً یہ کوئی پروفیشنل طریقہ نہیں بلکہ جس عقیدت کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا، میرے دل کو اس نے بڑا متاثر کیا، اور میں محض اللہ کی رضا کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بار کے تمام افراد کو اور معزز ججیز حضرات کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ حضرات کی تعداد بھی قابل رشک ہے کہ دین کے ساتھ اس قدر ذوق، حق و صداقت کے ساتھ یہ ذوق، یہ یقیناً صدہا دفعہ لائق تحسین۔ اپنے اس محسوسات کو ذکر کرنے کے بعد جو وقت ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت طویل ہوا ہے، آپ حضرات کی یقیناً بڑی گراں قدر مصروفیات، لیکن آپ نے اسلام کے ساتھ، اللہ کی توحید اور نبی پاک کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ جو اپنی شرکت سے کیا ہے، وہ آپ کے دلوں میں اسلام کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے اور شریعت و حضور کی محبت کے اعتبار کو ظاہر کرتا ہے، اور یقیناً یہی تصدیق قلبی اور ایمان کا مظاہرہ اللہ ہم تمام کی جانب سے اسے قبول فرمائے۔ میں نے سورۃ الاحزاب سے ایک آیت پڑھی ہے، وہ حضور سید عالم کی سیرت کا سرنامہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کا ایک مرادی معنی ہم زمانے طالب علمی سے، اسکول کی لائف سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ تحقیق اس نبی مکرم کی زندگی تمہارے لیے عمل کا نمونہ ہے۔ تمہاری پریکٹیکل لائف، چاہے تمہارا تعلق زندگی کے کس شعبے سے بھی ہو، اگر اس میں متوازن اور بیلنس طریقے کو رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے رہنما ذات اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سے سبق آگے عرض کرتے ہیں، یہاں پر فرمایا اسوۃ حسنہ۔ اسوہ عربی زبان میں گرامر کے انداز سے کیا ہے، اس سے تھوڑا سے کنارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کو دو طریقے سے پڑھا گیا ہے، یہ حمزہ کے زیر کے ساتھ اسوا بھی پڑھا جاتا ہے اور حمزہ کے پیش کے ساتھ اسوا بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی جہاں رہنما ہونے، جہاں رہنما قدوہ، جس کو عربی میں قدوہ کہتے ہیں، رہنما ہونے کے لیے ہے، وہی یتعزى به، انتہائی شفیق اور نرم دل ہونے کے لیے، یعنی اسوا کا لفظ اور یہ کلمہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں شکست دل اور پریشان حال جس کے دامن میں درما اور سکون حاصل کرے اس کو بھی اسوا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے شکستہ دل، تمہارے پراگندہ معاملات اور تمہارے دل و دماغ کا انتشار اگر کہیں قرار اور رحمت کا باعث بنے گا تو اس کی ذات، وہ قرار کا مسکن اور وہ مرہم و درما ہمارے نبی کی ذات۔ ایک تو یہ جملہ قابل غور ہے اساتذہ، اس نوعیت سے اگر دیکھا جائے تو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امید کی دھارس ہے اور شکستہ دل کے لیے مرہم دائمی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے قرار ہمارے اس کے بعد میں آگے بچاتا ہوں، یہ خود جو طلباء بیٹھے ہیں وہ غور کریں، یہ خود ایک بڑا جاذبیت، ایمان افروز اور حقیقت پسند ایک ٹاپک ہے، اس کو اس نقطۂ نظر سے لینا
کہ اسوا کو ہم اکثر قدوہ کے معنی میں لیتے ہیں، مقتدا کے معنی میں لیتے ہیں، لیڈر کے معنی میں لیتے ہیں، رہنما کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن اسوتن سے اس کا ایک معنی مشفق، مہربان، ایسا کہ جس کی کوئی نہ سنے، اس کی سننے والا اگر کوئی ہے تو ذات مصطفیٰ سے، کہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے سب۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں مختصر انداز، اگر ہم، کیونکہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی جگہ سے کلمے کے ساتھ اقرار کلمہ پر وہ اسلام کا ترجمان بن جاتا، اس کے اخلاق، اس کے کردار سے ہی دین واضح ہو۔ میں کس تنظیم سے وابستہ ہوں، آپ کس ادارے سے وابستہ ہیں، اور وہ ادارہ کس قدر معتبر اور مستند ہے، یہ میرے اور آپ کے رویے سے ظاہر۔ خدا نہ کرے میرا رویہ اگر پست ہو تو یہ بدنامی بنے گی میرے ادارے، میں جن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں ان کی۔ میرا دیکھنا، میرا کھانا، میرا ملنا، میرے لوگوں سے تعلق رکھنا، میرا رویہ معاشرے کے اندر یہ بتائے گا کہ میں جن سے تعلق رکھتا ہوں ان کا پیغام کس قدر حقیقت پر مبنی۔ تو ہماری ذات اگر ڈھنگ کے کام نہ کر سکے تو اسلام کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ ہماری کوئی ایسی حرکت جو فکر اور اخلاق کے انحطاط اور پسپائی کی طرف جائے، جو لوگوں کے لیے تنفر اور نفرت کا باعث بنے، وہ میں اور آپ نہیں بن رہے، اس کے نزدیک معاذ اللہ اس کی نادانی کے اندر پورا دین بن رہا۔ لہذا تربیت اور پیروی کے حوالے سے بات کی گئی، میں اس کی تائید۔ آگے بڑھنے سے پہلے جملہ کہنا چاہوں گا بڑے صد عز و ادب کے ساتھ کہ حضور سید عالم کو شاہ یثرب کہنا ناجائز ہے، شاہ بطحہ کہا، بطحہ۔ یثرب اس وقت کہا جاتا تھا جب حضور نے قدم نہیں رکھا، یثرب بیماری کا گھر، یثرب منحوس علاقہ، لیکن جب حضور نے قدم رکھ دیا تو مدینہ ہو گیا، طابہ ہو گیا، کہ شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ۔ تو یہ میری اور آپ کی اخلاقی اصلاح کہ شاہ یثرب نے، جس نے یثرب کہا، شیخ محقق فرماتے وہ 10 دفعہ اس یثرب کی تلافی میں کہے مدینہ 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 مدینہ، کو حضور کی نسبت ہو گئی۔ اب وہ جگہیں وبا کی نہیں رہی، منحوس نہیں رہی، بلکہ عقیدت کا مرکز بن گیا کہ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جا، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گنبد کی، اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا، چشم تر وہاں بہتی، دل کا مدعا کہتی، آہ با ادب رہتی، منہ میرا سل جا۔ تو اس کے بعد میں آگے بڑھنا چاہوں، ایک عمل کے لیے میرے اور آپ کے لیے اذان ہو جائے تو انشاءاللہ